ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دیکھو ماں، گزشتہ ہم سمجھے تھے وراثت کے مسئلے کے سلسلے میں، اگر کوئی انتقال ہو گیا، اس کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور وہ انتقال جو آدمی ہو گیا اس کے پاس 1,00,000 روپے تھے، تو کس کو کتنا دینا بول کے بتائے تھے۔ اب دوسرا اگزامپل، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس 1,00,000 روپیز ہی پیسے ہے سمجھو۔ اب اس کو بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تینوں آ گئے۔ پہلے خالی بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں تھے پہلے اگزامپل میں۔ اب یہ دوسرے اگزامپل میں بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو اب کیسا تقسیم کرنا؟ 1,00,000 روپیز کو تینوں کو برابر دینا کیا؟ تینوں کو برابر دیے تو 33 پلس آتا، ویسا دینا یا کیسا ڈیوائڈ کرنا؟ تو قرآن کیا بولتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ جو انتقال کر گیا نا، اس کا مال جتنا بھی ہے، اگر اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو پھر اس کے مال میں سے 8واں حصہ، اس کے مال میں سے 8واں حصہ بیوی کو دینا۔ 8واں حصہ کا تو کیسا؟ 1,00,000 کو 8 سے ڈیوائڈ کرنا، ڈیوائڈ کرے تو کتنا آتا؟ 12,500 آتا، 12,500۔ تو اب ایک آدمی کے پاس جو 1,00,000 تھے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس میں سے 12,500 بیوی کو دیتے اس کے، ٹھیک ہے؟ اب جتنا مال بچتا نا 85,000، اس کو 3 حصے کر کے ایک حصہ بیٹی کو دیتے، 2 حصے بیٹے کو دیتے، ٹھیک ہے؟ تو 85,000 کو 3 میں ڈیوائڈ کرے تو ایک حصہ کتنے کا بنتا؟ وہ بیٹی کو، پھر اس کو ڈبل کرے تو جتنا بنتا وہ بیٹے کو۔ تو ایک بار ڈیوائڈ کر کے دیکھو، 85,000 کو 3 سے ڈیوائڈ کرے تو 29,166 روپیز آتے، تو یہ بیٹی کو۔ پھر اس کا ڈبل کرے تو 58,333 روپیز آتے، یہ بیٹے کو۔ تو سمجھ میں نے؟ اب ایک 1,00,000 روپیز تھے ایک آدمی کے پاس، وہ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کو ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی ہے، تو بیوی کو کتنا دے رہے 1,00,000 میں؟ 12,500۔ یہ آپ کو اس کے مال کا 8واں حصہ ہے۔ اس کے بعد بیٹی کو کتنا دے رہے؟ 29,166 روپیز دے رہے۔ یہ بیوی کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا سنگل حصہ ہے۔ پھر بیٹے کو کتنا دے رہے؟ 58,333 روپیز دے رہے۔ یہ بیٹی کو جتنا دیے نا، اس کا ڈبل حصہ ہے۔ اب اس میں پھر وہی سوال ہوتا، اس میں ناانصافی ہے کیا بیوی کے ساتھ؟ بیوی کو کم مل رہا نا، بیٹی کو بھی کم مل رہا، بیٹے کو زیادہ مل رہا، ناانصافی ہے کیا؟ کہ تو نہیں، کیونکہ ہم اس کی وجہ پہلے بھی بیان کر چکے نا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ناانصافی کا نہیں رہتا، سمجھنے میں ہماری کمی رہتی۔ تو اللہ یہاں پہ بیٹی کو کتنا دے رہا، بیوی کو کتنا دے رہا، کیوں کم ہو گیا ان کو بیٹے کے مقابلے میں؟ بولے تو اس کی وجہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آئی تھی، تو اس کو سمجھنا۔